السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. کچھ ٹائم سے میں اپنی ویڈیو نہیں بنائی کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے. بہرحال لیکن آج کا میرا ٹاپک ہے ایسنس آف حج. اینڈ میں نے کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ مجھے یہ ٹاپک کرنا ہے اور حج کا موقع بھی ہے تو آئیڈیلی اٹس بیسٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. سو آئی تھاٹ کہ میں اپنی تھاٹس کو اور ریلیجن کے ساتھ ان سب چیزوں کو امیلگمیٹ کر کے ایک اچھا سا ویڈیو بناؤں جو کہ ایک بہت انفارمیٹیو بھی ہو اور جس سے ہم سب کو فائدہ حاصل ہو. آئی نو کہ حج ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک ون آف دا فنڈامنٹل پلرز آف اسلام ہے. اب اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. میں حج کیسے کرتے ہیں، اس کے کتنے اقسام ہیں، ان سب چیزوں پہ میں نہیں جا رہی ہوں بیکاز آئی نو کہ وہ بہت سارے کتابوں میں اور سنت و حدیث سے بہت سارے لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. اور جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ آلموسٹ اب منا میں موجود ہوں گے. سو دے مائٹ بی نوئنگ ایوری تھنگ تھرو دا پراپر چینل اینڈ آئی ایم ناٹ گونا گو ان دیٹ ڈیٹیل بٹ مائی ٹاپک وڈ بی what message and what essence we get from Hajj, and after doing Hajj, those who have done the pilgrimage, who have not done the pilgrimage, and those who are not doing the pilgrimage or not doing Hajj, but they are slaughtering animals in the name of Allah on this Eid. So basically ہم اس کو بقرہ عید کہتے ہیں، بڑی عید کہتے ہیں، اور ہم لوگ نے اس کو ایک کائنڈ آف عید بنائی جس کو ہم کہتے ہیں باربیکیو عید کائنڈ آف تھنگ. سو آف کورس دیٹ از ون آف دا تھنگ، اٹس اے سیلیبریشن ڈے. بٹ کافی ٹائم سے ہمیں اس چیز کا ایسنس جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ آئی تھنک از لیکنگ سم ہاؤ. اینڈ آئی نو کہ بہت سارے لوگ مجھ سے اگری بھی کریں گے اور مجھ سے ڈس اگری بھی کریں گے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں تو اس کی ریزن ہوتی ہے، اس کا بیسز ہوتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے حج کو ہم پر فرض کیا ہے تو اس کی بھی کوئی ریزنز ہوں گی، کوئی بیسز ہوں گی، کوئی وجوہات ہوں گی. تو وی نیڈ ٹو نو دیٹ سو دیٹ وی کین get to the roots to find out what is the real reason and what essence and message should we take. So let's go back to the basics. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو پلرز بنائے اس میں سب سے پہلے ایمان ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ظاہری بات ہے تمام فرشتوں کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا، تمام نبیوں کو ماننا. ان تمام چیزوں کو جب ہم مانتے ہیں تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہیں جس پر ایک ڈیپ ایمفیسس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب تک تمہارا ایمان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب تک ان تمام چیزوں پر آپ ایمان نہ لائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر، اور باقی تمام انبیاء کو، ان کی کتابوں کو، ان سب کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ دے ور ایگزسٹنگ اینڈ وی بلیو ان آل دیٹ. اینڈ دین پھر آپ کے پاس نماز آ جاتی ہے جو ہم 5 ٹائم پریئرس کرتے ہیں. اس کے بعد روزہ آتا ہے، فاسٹنگ. مجھے فاسٹنگ پر بھی کرنا تھا بٹ کچھ پرسنل ریزنس کی وجہ سے میں نہیں کر پائی the essence of fasting, but inshallah I will do it some other video. سو نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، اینڈ دین زکوٰۃ از ون آف دا فنڈامنٹلس آف اسلام. ہر صاحب حیثیت پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ دیٹ کہ کن لوگوں پہ فرض ہے، کن لوگوں پہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دوز ڈیٹیلز. دین حج جو ہے ایک مینڈیٹری پلر ہے، اور وہ بھی صاحب حیثیت پہ فرض ہے، یعنی کہ
وہ شخص جو مسلمان ہے لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی اپنی لائبلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ایکسس منی نہیں دے دیتا، یعنی کہ اتنا پیسہ کہ وہ حج کر سکے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو، لائک سپوز تو مطلب 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 10 کروڑ، وٹ ایور ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، تو ہی حج مجھ پہ فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ یا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حج مجھ پہ جب فرض ہوگا جب میں تمام دنیا کی چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، میرے تمام فرائض پورے ہو جائیں گے، تو حج مجھ پہ لاگو ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ریئل روٹ سے حج کی ایسنس کو سمجھو تو حج بیسیکلی سمپلی میں دوبارہ کوٹ کروں گی، حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو صحت مند ہے، جس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، اور جو بغیر چوری کیے، بغیر ڈاکہ ڈالے، بغیر کسی کا حق کھائے اتنے پیسے جنریٹ کر سکتا ہے کہ وہ حج پر جا سکے، تو وہ اس پر فرض ہے۔ یعنی فار ایگزامپل میں آپ سے اس طرح بولوں کہ اگر آپ اتنا پیسے کماتے ہیں کہ آپ کا گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، اور آپ کسی سے ادھار نہیں لے رہے، آپ پہ کوئی قرض نہیں ہے، آپ کو کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا، آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں، بھلے آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہو، بھلے وہ 20 لاکھ کا گھر ہے، آپ 10 کروڑ کا گھر نہیں ہے، لیکن آپ کی تمام لائبلٹیز پوری ہو رہی ہیں، اب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکیں، یعنی آپ کی تمام اخراجات گھر کے پورے ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کسی کا قرض نہیں ہے، کسی کا ادھار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی مالی ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ حج نہ کر سکیں۔ سمجھ میں آئی؟ یا پھر آپ یہ کہیں کہ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کے اندر اسٹیمنا ہے، طاقت ہے، یعنی کہ آپ پیرالائز نہیں ہیں، آپ کو کوئی ایسی موروثی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ فزیکل ایکسرشن نہیں کر سکتے۔ جیسے کچھ لوگوں کو کارڈک ایشوز ہوتے ہیں یا اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی حج کرتے ہیں، وہ ویل چیئر پہ کر لیتے ہیں، یا وہ پھر کسی اور کو اپنا حج بدل کروا دیتے۔ بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز اگین آن دا فیکٹ کہ اگر آپ سمجھے کہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں، آپ کو کسی سے قرض نہیں لینا پڑ رہا، اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنا ایکسٹرا اماؤنٹ بچ جاتا ہے، یا آپ بچا سکتے ہیں اپنے خرچوں کو کم کر کے، اپنی بیسک ضروریات کو پورا کر کے، اور اپنے خرچوں کو کم کر کے، یعنی کہ فینسی خرچے ان کو کم کر کے اگر آپ اپنی اتنے پیسے نکال سکیں، تو بیسکلی آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اب میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس آلریڈی ایک گاڑی موجود ہے یا بائک موجود ہے، ان کی زندگی کا گزارا چل رہا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے ابھی ایک لیٹسٹ سیریز کی بائک لینی ہے یا لیٹسٹ سیریز کی گاڑی لینی ہے، اور اس طرح سے مجھے ایک نیا موبائل لینا ہے، مجھے ایک اور گھر بنانا ہے، یا میں بزنس میں اور مزید تھوڑا پیسہ لگانا ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا نو۔ سو دس تھاٹ جو لے کر ہمارے اسپیسیفکلی جو ایشین لوگ چلتے ہیں، اس تھاٹ کو آپ کو توڑنا پڑے گا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس کو توڑنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، جو میں ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں، کہ حج صرف کروڑ پتی پر فرض نہیں ہے۔ اگر آپ 1000 پتی ہیں، یا آپ لکھ پتی ہیں، یا جو بھی ہیں، لیکن آپ کی بیسک لائبلٹیز پوری ہو رہی ہیں، آپ کے پاس کسی کا قرضہ نہیں ہے، تو آف کورس آپ کے پاس اتنا بچ رہا ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ دیر ڈفرینٹ پیکیجز، سستے بھی ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جلد سے جلد اپنا فرض پورا کریں، ون تھنگ۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارا میں نے ایک کلچر دیکھا ہے پاکستان میں، جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں، اور انڈیا میں بھی ہوگا، ڈفرینٹ پلیسز میں، کہ حج صرف بوڑھے لوگ کریں ایٹ دا اینڈ آف دیئر ایج۔ نو، اٹ از نو کمپلژن کہ آپ کو حج بوڑھے ہو کر کرنا ہے، یا اپنے بچوں کی شادیاں کر کے کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا آپ کو حج جب کرنا ہے تب آپ کے ماں باپ کر لیں، یا آپ کا بڑا بھائی کر لے، یا آپ کی بڑی بہن کر لے، یا فلانا لوگ کر لے، ایسا تو کہیں بھی میں نے کسی بک میں نہیں پڑھا۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو حج کرنے کا، اپنا فرض پورا کرنے کا جب موقع ملے، جیسے موقع ملے، اپنے حلال رزق سے پورا کرنے کا، آپ کو اس لائبلٹی کو سب سے پہلے پورا کرنا چاہیے۔
آف کورس لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کرنا از ون آف دا امپورٹنٹ تھنگس. آئی انڈرسٹینڈ, آئی اگری, بٹ آئی تھنک کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کلچرل کولیپس اتنا زیادہ ہے کہ ہم ریلیجیسلی اسلام کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے اسلام میں جو ہے اس میں تو ڈاوری سسٹم اور یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں. جو لوگ بنا دیتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے, مجھے اس کے لیے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے چاہیے, بھلے ادھار لو قرضہ لو. سو یہ تمام چیزیں جب ہم ان تمام اسپیکٹس سے باہر نکلیں گے اور اپنے کلچرل نارمز کو, جو کہ ہم نے ایک اپنا اوپر ایک زبردستی کی ایک چیز بنا لی ہے کہ ہمیں یہ چیز پوری کرنی ہے ورنہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوگا, جب تک ہم وہ چین بریک نہیں کریں گے وی کانٹ سکسیڈ ان لائف. تو ہمیں اپنی لائف کو ایزی کرنا ہے, ہمیں اپنی لائف کو ایزیئر کرنے کے لیے اپنے کلچرل جو ایک فضول قسم کی جو چیزیں ہمارے کلچر میں آ گئی ہیں, جو کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جب تک ہم اس چین کو بریک نہیں کریں گے سو وی ول نیور گیٹ ٹو دا سلیوشن. اور ہم یہ کتنی بڑی عجیب سی بات ہے, ایک بندہ مسلمان ہے, اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے اوپر بچیوں کو جہیز دینے کا کوئی فرض, اسلامی فرض نہیں ہے. ایک آپ سمپل سی شادی بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی وہ شخص حج نہیں کر پاتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ 20 لاکھ میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو اس کی بات صحیح بھی ہوگی, لیکن اگر ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھیں کہ اگر اس کی بچی کی شادی سمپل طریقے سے ہو جائے اور وہ اپنی جوانی میں یا ینگ ایج میں یا مڈل ایج میں حج کر سکے تو دیٹ ول بی گریٹ. تو دیٹ از امپورٹنٹ. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حج جو ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی اتنے پیسے والا ہے اور وہ ینگ ہے, میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ریگارڈلیس کہ بچوں کی شادیاں بھی کر لیتے ہیں, سارا کچھ بھی ہوتا ہے, اور وہ ان کے اپنے جو بچے ہوتے ہیں دے سے کہ نو یہ تو بھی ماما پاپا حج کرنے کی ایج ہے ان کی, ہماری نہیں ہے. سو آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ وائی ناٹ. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ ایک اچھا بزنس کرتے ہیں, آپ کی ایک اچھی جاب ہے, فار ایگزامپل آپ اچھے پوسٹ پر ہو, چاہے گورنمنٹ جاب ہو, چاہے آپ پرسنل آپ کی کوئی پرائیویٹ کام ہو, اور آپ اتنا کماتے ہو اور آپ اتنے صاحب حیثیت ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دی ہے, تو آپ کیوں نہیں ایک ینگ حج کرو اور اس سے ایک ایسنس لو اور اپنے آپ کو چینج کرو. تو حج از ناٹ سم تھنگ جسٹ اونلی فار یور پیرنٹس, بٹ اگر آپ ینگ ہو, صاحب حیثیت ہو, آپ کماتے ہو, تو آپ کو ضرور حج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو دس از مائی فرسٹ بریک چین آف دا تھنگ دیٹ ہمیں سب سے پہلے اپنے یہ جو کلچرل نارمز ہیں ان کو ہمیں توڑنا ہے. اب ہم اپنی دوسری چیز پر آتے ہیں کہ حج بیسیکلی ہمیں کیا سکھاتا ہے. حج سب کرتے ہیں, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ حج کا دینا چاہوں گی کہ بیسیکلی ہم حج میں کیا چیز پریکٹس کرتے ہیں اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ ہم سے ریپیٹڈلی کروا رہے ہیں. ہر سال تمام مسلمان کرتے ہیں, تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے اور ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کیا میسج کو ریوائز کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے اندر. تو اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ ریوائز کروا رہے ہیں ریگولرلی ایوری ایئر, یہ چیز دوبارہ پریکٹس ہو رہی ہے صدیوں سے, سالوں سے, تو اس میں کوئی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز کروا رہے ہیں تو اس کی کوئی ایسنس ہوگی, اس کی کوئی ریزنس ہوگی. تو اس کی ریزن اور ایسنس کو معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ والا چیپٹر اگر ہم کر لیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان بیسک چیزوں پر جو ہے ریپیٹڈلی ریوائز کروا رہے ہیں ایئرلی, تاکہ ہم اس امپورٹنٹ چیز کو مس نہ کر جائیں. سو اگر یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے تو اس کا ایسنس, اس کا میسج کیا ہے, یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری. سیکنڈ تھنگ از کہ تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو وہ چیزیں ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہیں اپنے سب سے بڑے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے. یعنی کہ وہ امتحان جس سے ہمیں جنت اور دوزخ کے فیصلے میں ہیلپ ہوگی.
تو ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے گناہ جھڑیں گے اور ہم جو ہے ہمارے نیکیاں بڑھیں گی تو ہی ہم اپنے ترازو میں جب بیلنس نیکیوں کا اوپر کریں گے اور جو ہے گناہوں کا کم کریں گے تو ہی ہم جنت میں جا سکیں گے. تو اب اس کا میں نیکسٹ پارٹ بتاؤں گی. 15 منٹس ہو گئے ہیں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں اور آپ کی گرپ موجود رہے اس چیز میں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عرفہ کا روزہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ از 9 ذی الحج، عید سے ایک دن پہلے. تو آئی وڈ سے کہ آپ لوگ سب رکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے صحیح مسلم کے مطابق اس کا جو اس سال کے گناہ ہوتے ہیں اور اس کے آگے والے سال کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو وہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ صغیرہ یا وہ گناہ جو کہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ گناہ نہیں جس سے ہم نے کسی کو ایسی تکلیف پہنچائی ہو جو اس بندے نے معاف نہ کی ہو. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور پھر ہم نے دنیا کے سارے گناہ کیے، دنیا کی ساری برائیاں کر لی، لوگوں کے دل دکھا دیے، لوگوں کے ساتھ کچھ غلط کام کیا، ان کے پیسے غبن کر لیے، ان کا حق کھا لیا اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ جی اللہ میں معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے. سو وی شوڈ بی ویری واچفل فار اوور تھنگس بیکاز حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے کوئی ایسی چیز کری جو اللہ کے سے ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس چیز کو نوٹیفائڈ رکھیں اپنے مائنڈ میں. دوسری چیز یہ کہ کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس کی معافی جو ہے آف کورس اللہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. جیسے شراب ہے، سود لینا ہے، زنا کرنا ہے، شرک کرنا ہے، یہ تمام جو ہیں بڑے گناہوں میں سے آتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور بھی بہت ساری اس کی لمبی لسٹ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن شراب لینا، سود کھانا، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے. اور یو نو دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگز. زنا ہے، حرام خوری ہے، یہ ساری تمام چیزیں جن کو ہمیں اپنی لائف سے ایلیمنیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. تو اس کے علاوہ جتنے اسمال گناہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو دعا بتاتی ہوں جو کہ عرفہ کے دن کی ہے، جو کہ آپ لوگ سب پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اٹ از لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ چیز آپ بہت پڑھیں. تکبیر بہت پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ بھی آپ پڑھیں. جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ سب پڑھیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے 10 دن تک جو ہے یعنی پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک جب تک قربانی نہ ہو جائے، قربانی کا جانور حلال نہ ہو جائے، تب تک ہم نے ناخن اور بال نہیں کٹوانے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم کی کیا ریزنس، کیا لاجک ہے، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. آپ عرفہ کے دن دعا مانگیں، خاص طور سے ظہر سے عصر کے ٹائم میں بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. اور جب اسپیشلی جو عرفات میں جو لوگ ہوں گے جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ تمام اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، تمام مسلمان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس کرونا وائرس سے بھی نجات دے. تو اور جو لوگ نہیں بھی حج کر پا رہے ہیں، جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ روزہ رکھیں 9 ذی الحج کو. اور ساتھ ظہر عصر کے ٹائم جو بیسک ٹائم ہے عرفہ کا، تو اس میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں. سب کو دعا میں یاد رکھیں. میں آپ کو اسی ٹاپک کے اوپر اپنے پارٹ 2 کی ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی. تو یہ چیزیں آپ فالو کریں. آئی ول continue this topic in my next video of part 2.